الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، انسان کی زندگی دے اندر دو چیزاں ہمیشہ رہی ہیں، یا تو انسان کی زندگی دے اندر دکھ اور پریشانیاں رہتی ہیں، مصیبتیں رہتی ہیں، یا پھر انسان کی زندگی کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں رہتی ہیں، سکون رہتا ہے، کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ ہر انسان کے نال پریشانی بھی ہے اور خوشحالی بھی ہے، دکھ اور تکلیف بھی ہے، صحت اور تندرستی بھی ہے، لیکن ہر چیز دے اندر، ہر موڑ دے اندر اللہ رب العزت نے انسانیت نو ایک سبق دکھایا کہ تھوڑے اتنے کوئی مصیبت آئے، تھوڑے اتنے کوئی دکھ اور تکلیف آئے تو مصیبت اور دکھ اور تکلیف کے وقت اگر سجنا ہے تو صرف میں رب کی ذات کو سجنا ہے، میرے کو علاوہ کسی ہو تو نہیں سکتی۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، کہ اگر تھوڑے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، مخلصین لہ الدین، اس رب نے خالص کر کے پکارنا، کسی کا واسطہ وسیلہ نہیں دینا، رب نو چھوڑ کے کسی ہور نو اپنی حاجتاں اور مشکلاں دے اندر نہیں سٹ پانا، رب نو چھوڑ کے کسی پیر دے دربار تے نہیں بجنا۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اگر عبادت کرنی ہے اور پکارنا ہے تو صرف رب کی ذات کو پکارنا ہے، رب کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا۔ جس وقت تم صرف رب کو پکارو، اپنی حاجتاں صرف رب کے سامنے رکھو، تو اللہ نے فرمایا اس وقت کافراں بڑی کاوڑ چڑھتی ہے، بڑا انہیں اس چیز کو ناپسند کرنا ہے کہ یار ساڈے تو ہور بھی الہ ہے، ہور بھی ساڈے مشکل کشا ہے، لیکن یہ ہو جائے بندے جنہاں دا کوئی ہور مشکل کشا، کوئی ہور حاجت روا کوئی نہیں، یہ اپنی ہر مصیبت کے اندر صرف رب کو سنے دے۔ اللہ فرماتا ہے ولو کرہ الکافرون، ایک فارغ اگرچہ ناپسند بھی کر گزرے لیکن پھر بھی تمہیں صرف رب کو سن۔ اور
جس وقت رب کو سڑ مار سو تو پھر اللہ نے فرمایا میری طرف انعامات بھی ہوں گے، اور میں یہ نہیں آخر کہ میں سڑ مار کوئی بے دلیلی گل اللہ نہیں کرتا، اللہ جیڑی گل بھی کرتا ہے وہ دوسرے دلیل دے، کیونکہ دنیا کے اندر قانون یہ ہے کہ اگر ایک بندہ کسی کے کول ٹر کے جانا ہے اور اس کے سامنے اپنی مجبوری رکھ لے تو اس کو یقین یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا کام کر دے سی۔ اگر ایک بندے کو یقین ہی نہیں، ایک بندے کو پتا ہے کہ میں فلاں پر بننا ہے، میرا کام ہونا کوئی نہیں، تو دنیا کے قانون کے مطابق نہیں وہ بندہ اس کو نہ ویسی جیسے کوئی اس کا کام ہی نہ ہو سکتا۔ اور پھر اگر کوئی فائدہ ہی نہ پہنچے، کوئی اس کی شخصیت کا پتہ ہی نہ لگے کہ جس کے کول میں اپنی ضرورت لے کے جا رہا ہوں اس کی شخصیت کا ہی پتہ نہیں ہے، تو پھر انسان اس کو ڈور کے نہیں جانا۔ یہ عام مثال کہ اصل تساں 5 سالوں تو بعد ووٹ دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں کہ اصل فلاں ملک ووٹ دے رہے ہیں جلے ایم پی اے یا ایم ایل اے بن رہے سی سارے کام اسے کرنے دوسرے نہیں کرنے، یہ دنیا کا کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے بھلا کر یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، کہ جیڑی چیز میں رب نے نازل کی ہے قرآن کے اندر بڑی آسان کر کے اللہ نے نازل کی ہے، یہ نہیں کہ صرف مولویوں کو سمجھ آئے، صرف شیخ الحدیث کو سمجھ آئے، صرف انہوں کو سمجھ آئے کہ جنہوں کی زندگی کے 70 80 سال گزر گئے ہوئے اور جدید تعلیم کی یافتہ ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، لقد یسرنا القرآن، اللہ نے قرآن کو سوکھا بنا کے نازل کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے قرآن کے واسطے ہر بندے کے واسطے میرا قرآن رحمت بن کے آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے قرآن کو رحمت بنا کے نازل کیا ہے، اور میرے قرآن کا مقصد بھی نہیں ہوئے کہ تخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ جس وقت میرا پیغمبر میرے قرآن کو لوگوں کے پڑھ کے سناوے تو میرے پیغمبر نے پڑھا ہوا قرآن لوگ سن کے کفر و شرک والی ظلمتوں کو نکل کے ایمان والی روشنی کی طرف آئے۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو آسان بنا دے، اور قرآن کے اندر اکثر مثال اللہ نے یہ دیتی ہیں، یہ مثال دیتی ہیں کہ جنہوں کو عام تو عام بندہ بھی سمجھ سکتا ہے، کہ جڑا پڑھے ہوئے نہ ہوئے سارا سال ساری زندگی حل سے رہتا رہے، لیکن اگر قرآن عنایت والے دل کے نال سنے تو اللہ فرماتا ہے میرا قرآن اس راستے کی رحمت بن کے، چونکہ قرآن کا دستور اور قانون یہ ہے کہ رب کا قرآن جیڑی بھی گل کرتا ہے وہ دوسرے دلیل دے جاتا ہے، اور وجہ دستا ہے کہ تساں یہ کام کیوں کرنا۔ ہوں اللہ نے فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ تساں میں رب کو خالص کر کے پکارو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر بھی کیا ساری عقل بھی اس گل کو منیتی ہے کہ اصل صرف اسے رب کو سڑ منے اس کے علاوہ کسی اور کو نہ سڑے؟ اللہ نے اس چیز کا بھی ذکر قرآن کے اندر کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میری کتاب قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر اس کو بندہ توجہ دے نال سن لے، قرآن کو توجہ دے نال، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، کہ جس وقت میرا قرآن پڑھا جائے، جس وقت بھی پڑھا جائے، چاہے نماز کے اندر پڑھا بچے، چاہے کوئی خطیب بات کر رہے ہیں، چاہے ویسے بھی بندہ پڑھ رہا ہے، اللہ نے فرمایا فاستمعوا له، اس کو بڑی توجہ دے نال سنو۔ ہاں ہاں ایک گل بھی یاد رکھے، توجہ دے نال سنن کے باوجود وانصتوا، تو اپنی زبان بھی نہیں ہلانی، یہ عام بندے واسطے قانون ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا، میرا پیغمبر جس وقت میرے قرآن کی آیات تلاوت ہو رہی ہوگی تو اس وقت اپنی زبان کو حرکت بھی نہ کرے۔ قرآن کا ادب یہ ہے، اگر قرآن کو بندہ اس طریقے نال
سننا ہے تو ہدایت واسطے سننا ہے. اللہ فرماتا ہے لتخرج الناس من الظلمات الى النور. میرے قرآن کی صفت بھی ہے کہ میرا بندہ میرے قرآن کو توجہ دے رہا سنتا رہتا. اس وجہ تو اللہ رب العزت نے ہر گل تے دلیل پیش کی, وجہ پیش کی, اور یہ وہی وجہ جس کو عقل بھی تصدیق کرے. اور اللہ نے فرمایا نا کہ صرف میں رب کی ذات کو پکاروں, اس کی وجہ اللہ دستے پہ. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. اللہ فرماتا ہے اللہ او ذات الذی جعل لکم اللیل, جی ذات نے تواڈے واسطے رات نو بنایا ہے, کیونکہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ یہ حکم بھی کیا کرتا ہے کہ میں رب کو خالص کر کے پکاروں. اللہ فرماتا ہے کیوں خالص کر کے پکاروں, کیونکہ جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ, کہ اس اللہ نے تواڈے واسطے رات بنائی ہے. اللہ رات کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے لتسکنوا فیہ, تاکہ دوسرا اس رات کے اندر سکون حاصل کرو. یہ رات کو پیدا کرنے والی ذات جس وقت اللہ دیے والنہار مبصرا, تے دن کو بھی اللہ نے بنایا ہے. اللہ نے دن تے رات کو کیوں بنایا ہے؟ اللہ فرماتا ہے دن رات کو تمہیں اس واسطے بنایا ہے تاکہ تسا رات کے وقت سکون حاصل کر سکو. تے دن کو اس وجہ تو بنایا ہے تاکہ دن کے اندر تسا اپنی اکھاں دے نال اللہ دی قدرت دا معائنہ کر لو, اپنی اکھاں دے نال اللہ دی قدرت دا نظارہ کر لو کہ ہاں یار فلاں چیز بھی اللہ نے بنائی ہے, یہ بھی ساڈے فائدے واسطے بنائی ہے, فلاں چیز بھی اللہ نے بنائی ہے تو بھی سانو فائدہ حاصل ہونا ہے. اللہ فرماتا ہے والنہار مبصرا, میں اللہ نے دن کو اس واسطے بنایا ہے تاکہ تسا دن کے اندر دیکھ کے میں رب کی قدرت کا معائنہ کر لو. ان اللہ لذو فضل علی الناس. اللہ فرماتا ہے میں رات کے دن کو بنایا ہے کیونکہ میں اللہ فضل والا تے لوگوں تے میں اللہ نے بڑی فضل کی ہے. اللہ فرماتا ہے جس وقت میں لوگوں تے فضل تے اپنی عنایت کی ہے اس وقت لوگوں کو چاہیے کہ ہر حال کے اندر میں رب کا شکر کرے. اللہ میں رب دیا نعمتاں بڑیاں بڑیاں ہونے کے باوجود میں اللہ نے انسان تے بڑیاں بڑیاں نعمتاں کی دیا, حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے تو نعمت اللہ لا تحصوها, کہ اللہ نے جڑیاں نعمتاں تواڈے تے کی ہے اگر تساں انہاں نعمتاں نوں شمار کرنا بھی چاہو لا تحصوها, کہ اللہ دیا نعمتاں نوں تساں شمار نہیں کر سکدے. اگر انسان اپنی ذات کے اندر ویکھے, اپنے لفظ کے اندر ویکھے, اپنے وجود کے اندر ویکھے تو اللہ فرماتا ہے میں انسان کو ساہ والی نعمت دیتی, میں انسان کو پانی والی نعمت بھی میں عنایت کی, انسان کو ایک زمین تو میں اللہ نے طرح طرح دے نباتات پھل فروٹ بھی دیتے. اللہ فرماتا ہے میری نعمت, میں انسان کو والدین والی بھی نعمت دیتی. اللہ فرماتا ہے بھی میری نعمت, اساتذہ والی نعمت بھی دیتی. اللہ فرماتا ہے میری نعمت, اولاد والی نعمت بھی دیتی. اللہ فرماتا ہے میری نعمت. اللہ فرماتا ہے نعمت اللہ لا تحصوها, اگر سارے انسان مل گئے تاکہ میں رب دیا نعمتوں گن نہیں سکتے. اتنی نعمتیں میں رب نے دی کیوں, کیونکہ ان اللہ لذو فضل علی الناس, کیونکہ میں اللہ لوگوں کے فضل کرنے والی ذات ہوں. ان لوگوں کا کیا بنتا ہے کہ رب کا شکر کرے. اللہ فرماتا ہے نہیں لیکن لوگ کیا کرتے, اللہ فرماتا ہے لیکن اکثر الناس لا یشکرون. میں اللہ نے بڑی نعمتیں بھی کی ہے لیکن پھر بھی لوگ, پھر بھی انسان میں رب کا شکر نہیں کرتے. اتنی نعمتیں کی تھی کہ رات کی دن جیسی نعمت بھی میں اللہ نے عطا کیتا لیکن پھر بھی لوگ میرا شکر نہیں کرتے.
اور پیچھے کا فرمایا نا فض اللہ کہ اللہ کو خالص کر کے پکارو. تو ہوں اللہ فرماتا ہے لا یشکرون، لوگ میرا شکر نہیں کرتے. کہ مطلب نکلتا ہے کہ اگر اللہ کا شکر کرنا ہے تو پھر خالص کر کے اللہ کو سر مارو اپنی حاجتوں کے اندر، اپنی مشکلات کے اندر. اگر کسی اور ناز ملا کے اللہ کو سر ماریا یا اللہ کی عبادت اور دعا کو بندہ احرام کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر سید خلون جہنم داخلین، جڑا بندہ میں رب کی عبادت کو پیچھے ہٹا ذلیل کر کے جہنم کے اندر پہنچا. یہ خود اللہ کا کام ہے. اللہ تو اتنی نعمتیں کی تے اتنے کمالات اور احسانات محمد ہوتے کیتے. اللہ اس کو کیسا ثابت ہوتا ہے؟ اللہ نے ذالکم اللہ ربکم، اوے کملے تم میرا شکر نہ کرنا. یہ اللہ کا ہے جس نے اتنی نعمتیں دیکھی. ذالکم اللہ ربکم، یہ رب کی ذات ہے جڑا تہاڈا رب ہے. خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا. اور جس وقت ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر، کہ اس انسان کو پیدا بھی میں کیتا ہے، اس دنیا کو بنایا بھی میں، اور اس تے حکومت اور فیصلہ بھی میرا ہے. جس وقت فیصلہ رب کا چلتا ہے، جس وقت حکومت رب کی چلتی ہے. اور آج بھی تو سب دیکھو، میں پہلے بھی یہ گل ذکر کی ہے کہ اللہ نے قرآن کو سوکھا بنا کے نازل کیتا ہے، مشکل نہیں بنایا. آج بھی دیکھو جس کی حکومت ہوگی، جس کے کول بار دور ہوگی، وہ اگر کوئی حکم کرتا ہے اور ایک بندہ اس کے حکم کے اوپر عمل نہیں کرتا تو اس کو سزا ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ چلو پورے ملک کی گل نہیں، ایک ڈی پی او یا ایس ایچ او آ کے آتا ہے کہ فلاں کام نہیں کرنا، اور پھر بندہ وہ کام اگر کرے اس کو کھلا لحاظ ہونا یہ نہیں لگ رہا ہے کہ آگے کو اس کو کھلا لحاظ پتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وقت ایسے چو کی مخالفت کی تھی. اصل وقت ایسے چو ڈی پی او کی مخالفت تو ڈرتے ہیں، لیکن رب کی مخالفت تو نہیں ڈرتے. حالانکہ رب وہ ذات ہے کہ اللہ فرماتا ہے اس دنیا کے فیصلہ اور حکم بھی میرا چلے. اور فرمایا کہ انسان کے دل کے اندر ایک گل رہنی چاہیے، اتنا بادشاہ رب کا لشدید، کہ رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. رب کی پکڑ کو کوئی بچ نہیں سکتا. یہ اللہ نے قرآن کا فیصلہ. بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رب کی ذات وہ ہے کہ جس نے دن اور رات کو پیدا کیتا تہاڈے فائدے واسطے. خالق کل شیء، اللہ ہوں جس وقت ہر چیز کو پیدا کرنے والا تو میں اللہ ہوں سارے واسطے حکم کے. اللہ نے فرمایا لا الہ الا هو فانا تؤفكون، کہ جس وقت ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات میں اللہ کی ہے تو پھر یہ غل غور نال سن لو کہ لا الہ الا هو، پکارا دے اور کوئی نہیں مگر اللہ کی ذات ہے. اگر مشکل انسان دوتے آویں تو اس وقت انسان چاہیے ہے کہ خالص کر کے اللہ کو پکارے، اپنی مشکلوں سے اللہ کے سامنے رکھے. اللہ اگر کوئی تیری گل نہیں منے گا، تیرے پیغمبر کی گل اللہ نہیں منے گا، پھر وقت کا حشر کے ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے اولم یسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. میرا پیغمبر مکے کے لوگ بڑے تاجر قسم کے لوگ شام کے علاقے کے اندر بھی تجارت کرنے والے، دوسرے ملک کے اندر بھی تجارت کرنے والے. میرا پیغمبر انہاں کو پوچھو اولم یسیروا فی الارض، کیا تساں زمین تے سیر و تفریح کرن تجارت دی وجہ غایت دے نال تجارت دے واسطے تساں رب دی زمین تے چل دے کوئی نہ. اللہ چل دے ہے. اللہ فرماتا ہے فانظر، جس وقت تسا زمین تے چلتے ہو تو تہاڈا ایک بنتا ہے کہ تسا انج کرو فانظر، تسا اپنی اکھاں نال ویکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جنہاں لوگاں نے بھی میرے پیغمبر کو جھٹایا ہے، جنہاں لوگاں نے بھی میرے
منیا انہاں دا حشر تے ہویا ہے تساں اگر تجارت دے وقت نال بھی ویلے ہو تانوں زمین تے ایسیاں رسیاں بھی ملنیاں کہ جنہاں نوں تے اجے تک بھی سبزہ تک بھی نہیں ہو گیا اجے تک بھی ہو زمین دے کوئی سبزہ کوئی درخت یہ بھی نہیں ہوں گے اللہ نے اتنی سخت پکڑ لی تھی تو صحیح چیزاں ویکھ کے بھی رب نے قرآن تو نصیحت حاصل نہ کر کے اجے تک بھی تساں میرے پیغمبر کو آکھدے ہو کہ میرا پیغمبر شاعر اور مجنون ہے کہ میرے پیغمبر نے قرآن خود کہے ہے اللہ نے فرمایا نہیں میرے پیغمبر ایک ایسا پیغمبر ہے کہ میں اپنے پیغمبر کو قرآن جیسی عظیم نعمت دے کے اپنے پیغمبر کا آخری نبی بنا کے بھیجا اور پھر صرف اسی حد تک نہیں اپنے پیغمبر کو بیت المقدس کے اندر بلوا کے تمام انبیاء کے سامنے کھڑا کر کے تمام انبیاء کو اپنے پیغمبر کے پیچھے کھڑ کے اپنے پیغمبر کو حکم دیتا کہ میرا پیغمبر تو نماز پڑھا تمام انبیاء کے پیچھے کھڑو کے نماز پڑھا اتنی عظمت ہمارا پیغمبر ہے اور تسا اس پیغمبر کو آکھ دو کہ پیغمبر خود قرآن گھڑ کے لائے اگر قرآن میرا پیغمبر خود گھڑ کے لائے ہیں فاتو بسورۃ من مثلی پہلے اللہ نے فرمایا فاتو بعشر سور کہ اگر میرے پیغمبر نے قرآن گھڑے ہے تو سب بھی عربی بولن والے ہو اپنے وقت کے بڑے بڑے شاعر ہو تو کتنے بڑے شاعر ہو تمہارے سامنے کوئی گل بھی نہیں کر سکتا تو عربی کے اتنے اتنی عبور حاصل ہے اگر تسا تھوڑا اعلان ہے کہ میرے پیغمبر نے قرآن گھڑے ہے تو پھر تسا بھی یہ کرو کہ میرے قرآن کے نال دیا 10 سورتاں لے کے آ جو اللہ نے فرمایا اتنا نہ کر سکتے پھر میں اپنے پیغمبر کی حقانیت کو ثابت کرنے واسطے یہ آخیا کہ اگر تسا 10 سورتاں نہیں لے کے آ سکتے فاتو بسورۃ من مثلہ فادعوا شہداءکم من دون اللہ کہ تسا میرے قرآن کے نال کی ایک چھوٹی سی سورت بھی لے آؤ ہاں تسا کلے نہیں فادعوا شہداءکم من دون اللہ کہ تسا اپنے لگنے لیڈیاں بھی سارے لو جنہاں نوں رب تو سوا اس کا کارساز بنایا ہے وہ لات مناظر بندہ ہو گئے جنہاں نوں بھی تسا میں رب کے علاوہ سمجھو انہاں نوں سارے اکٹھا کر لو میرے قرآن دے ایک سورت کے نال کی سورت لے کے آؤ اللہ فرماتا ہے نہیں تو سن کر ہی نہیں سکنا کیونکہ میرا قرآن جو ہے قرآن میں رب کا نازل کرتا ہے اور میرے قرآن کے اندر اور قرآن شروع کی تو ہوتا ہے الف لام میم ہر کتاب کا ایک مقدمہ ہوتا ہے ہر کتاب کے ابتدا دے اندر کتھائی ابتدائیہ لکھیا پہ ہو سی کتھائی مقدمہ لکھیا پہ ہو سی کتھائی لکھیا پہ ہو سی کتاب کے متعلق چند باتیں لیکن یہ سورہ فاتحہ کی مقدمۃ الکتاب قرآن مقدس کا ابتدائی ہے لیکن قرآن کی ابتدا ہوتی ہے الف لام میم کی اور مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے الف لام میم تو قرآن کی ابتدا اس وجہ تو کی تھی کہ جس وقت پہلا لفظ لوگوں نے سننا ہے اس وقت لوگوں نے آخنا ہے کہ قرآن کھڑے ہو یا نہیں بلکہ وہ تو کھلے ہو کیونکہ تمام کی تمام دنیا رل بجے پھر بھی اس الف لام میم کے معنی کا پتہ لگا اگرچہ بات مفسرین نے الف لام میم کا معنی کیتا ہے متاخرین دے وچوں بعد والے مفسرین دے وچوں اور وہ بھی اپنے گمان کے مطابق لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ کہ الف لام میم یا الف لام را الف لام میم صاد یہ تمام کے تمام جو حروف ہیں جنہاں کو حروف مقطعات آخر رہتا ہے یہ تمام کے تمام حروف ایسے کہ انہاں دی مراد اور مطلب اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں اللہ فرماتا ہے میں ایسی کتاب نازل کی اتنی بڑی عظمت والی کتاب نازل کی تھی کہ اس کتاب کا پہلا لفظ بھی پہلا حرف بھی تو ہم نے دس لیا ہے تو ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ کتاب گھڑی بھی نہیں اور نہ اس کے اندر کوئی جھوٹ آ سکتا ہے اللہ نے فرمایا ذالک کتاب لا ریب فیہ یہ تو ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے یہ اتنی بڑی عظمت والی کتاب ہے تو پھر اس کتاب کے اندر حکم ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ جس وقت ایک کتاب کی عظمت انسان کے دل کے اندر ہوتی
ہے اگر کسی بندے کی عظمت ہے دیکھو تو دنیا کے اعتبار اگر انسان دنیا کے اندر اپنی ہر گل کو سمجھنے کی کوشش کرے اسے اپنے معاشرے کے اعتبار پھر بھی انسان قرآن کو سمجھ سکے دیکھو کہ اگر دنیا کے اندر کسی باٹی کے اندر کسی محلے کے اندر ایک بہت معزز بندہ ہے تمام لوگوں کی پہلے اس دے دل دے تمام لوگوں کے دل کے اندر پہلے اس بندے کی قدر ہو کہ یار بڑی عظمت والا بندہ ہے بڑی قدر والا بندہ ہے پھر جس وقت وہ قدر والا بندہ گل کرے سی تو محلے والے آخر یار اس بندے بھی یہ گل کر چھوڑیے باقی تسا نہیں پہ منے دے اللہ فرماتا ہے کتاب ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ کے اندر شک نہیں ہے اس کتاب کے اندر میرا مسئلہ آ گیا پھر بھی تسا اس گل کو نہیں منتے پھر بھی تسا اس مسئلے کو نہیں منتے تھوڑا جہا عقل تو کم لو کتاب کی عظمت کو سمجھو کہ کتاب کی عظمت اور رفعت کیا ہے کتاب کا مقام کیا ہے اور کتنی بلند مرتبے والی کتاب ہے اور پھر وہ کتاب ایسی گل کر رہے ہیں بڑا بندہ ہو گیا عظمت والا بندہ ہو گیا یہ سمجھو کہ محلے دا یا مسجد دا امام ہوئے تمام لوگ اس کو بڑی عظمت والی بڑی عزت والے نگاہ نال دیکھتے ہوئے وہ جس وقت گل کرے سی تو لوگ اس کی گل کو چھوڑتے سے اور پھر وہ گل ایسی کرے جی عقل کے بھی مطابق ہو جس کو عقل بھی تسلیم کرنا ہوئے کہ یار گل ٹھیک ہے دسو گل کو چھوڑی جا سکتی ہے یا مننی پڑتی ہے اللہ فرماتا ہے میں فضل اللہ مخلصین لہ الدین کہ میں رب کو خالص کر کے پکارو کیوں کیونکہ تمہاری عقل بھی بنتی ہے کہ دن رات کو پیدا کرنے والی رب کی ذات ہے جس وقت دن رات کو پیدا کرنے والی رب کی ذات ہے تو فضل اللہ اگر عبادت سے لے کے تو صرف ہوا جائے یہ ایک دلیل اور دوسری دلیل وہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بیان کی تھی اللہ نے فرمایا کہ میں رب کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جس نے جانور بھی تمہارے واسطے پیدا کیا اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تاکلون اللہ فرماتا ہے میں رب کی ذات ہوئے جس نے جانوروں تمہارے واسطے پیدا کیتا ہے اللہ کیوں پیدا کیتا ہے اللہ فرماتا ہے لترکبوا منها تاکہ تم تے سواری کر کے اپنے مقصد تک پہنچ ونجو اگر تسا ایک علاقے تو دوسرے علاقے کے اندر وجنے اس وقت میں جدید موٹر سائیکل وغیرہ تو کوئی نہ اللہ فرماتا ہے اے بھی میں پیدا کیتا ہے کیونکہ لترکبوا منها تاکہ تسا انہاں تے سوار ہو کے اپنے مقصد تک پہنچ ونجو اپنی منزل تک پہنچ ونجو اللہ نے دوسرا پیدا کیا اللہ فرمایا ومنها تاکلون تاکہ تسا انہاں دے اندر انہاں دا گوشت بھی کھاؤ اللہ فرماتا ہے رب کی ذات ہے رب کی ذات نے اتنی نعمتاں تواڈے اوتے کیتی ہیں اللہ جس وقت رب کی ذات نے اتنی نعمتاں کیتی ہیں تو ہن اساں کی کریں اللہ فرماتا ہے فضل اللہ مخلصین لہ الدین جس وقت میں رب نے نعمتاں کیتی ہیں جس وقت میں رب نے احسان کیتا ہے فضل اللہ مخلصین لہ الدین ہن تہاڈا حق بندا ہے تساں سے رب کو پکارو اللہ اگر نہ سن کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين کہ جڑا بندہ میرے کول نہیں منگدا میں نہیں سن مردا میری عبادت کو تکبر کردا ہے سيدخلون جهنم داخرين میں اللہ کو ذلیل اور رسوا کر کے جہنم کے اندر بھیجونا ہے اللہ کا ٹھیک ہے جڑا تینوں سڑ نہیں مردا اس دے واسطے تو عبرت ہے اس دے واسطے تو سزا ہے اللہ جڑا تینوں سڑ مرے اپنی مشکلات کے اندر اللہ فرماتا ہے میں تجھے 4 انعام کرنے پہلا انعام یہ ہے کہ اگر اس دے کول کوئی غلطی ہو بھی بچے میں اس کی غلطی کو توبہ قبول کر کے اس کی غلطی کو معاف کر چھوڑے گا اور دوسری یہ ہے کہ میں اللہ اس کو رزق کے اندر برکت دے سا اور تیسری گل یہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ تمام فرشتے اس بندے کے واسطے دعا کرتے رہنے سے اور چوتھی گل اللہ فرماتا ہے اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر کیوں کیونکہ اس بندے نے میری گل مان لی اور ایک جگہ تو نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو مسئلہ سمجھایا
عام مثال دینا فرمایا کہ ایک بندے اس دا آقا اور اس دا سردار بھیجتا بھیج کے آتا ہے کہ فلاں بستی کے اندر بیٹھ اور انہوں نے آ کے فلاں سردار کی طرف تھوڑی دعوت دی اور پھر وہ سردار ایک مکان تیار کرتا اس کے اندر دسترخوان بھی لیتا ہے. پھر جس وقت وہ بندہ رہتا ہے قاصد کہ یار فلاں سردار تھوڑی دعوت کر رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں بندہ بھی اس بندے کی گل مان لے سی اس قاصد کی گل مان لے سی ویسی اس سردار دے کو پہلے اس گھر کے اندر داخل ہو سی اس گھر کے اندر داخل ہو کے وہ جڑا مہمانوں واسطے دسترخوان بچھایا گیا ہے اس دوتے باسی اس کو طرح طرح کے فروٹ کھاسی نعمت حاصل کرسی تو پھر اللہ فرماندا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ جڑا سردار ہونا ہے وہ سردار خوش ہو گئے سی کہ یار میں انہاں دے پیغام بھیجیا ہے میں انہاں دے قاصد بھیجیا ہے انہاں نے میرے قاصد کی گل مان لی ہے بڑا خوش ہو سی. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جڑا سردار ہے وہ اللہ ہے قاصد میں محمد رسول اللہ اور وہ جڑا مقام تیار کیتا گیا جنت والا مکان ہے اور وہ جڑے پھل مکان جڑا تیار کیتا گیا ہے وہ اسلام والا مکان ہے اور جڑے پھل وغیرہ جڑا دسترخوان بچھے ہوئے وہ سنت. تو جڑا بھی اللہ دے گل من لے سی اللہ دے پیغمبر دی گل من لے سی وہ اسلام والے مکان کے اندر داخل ہو گئے سی اور جس وقت اسلام والے مکان کے اندر داخل ہو گئے سی پھر اس کو جنت والا دسترخوان بھی نصیب ہونا ہے. جس وقت جنت والا دسترخوان نصیب ہونا ہے اللہ نے فرمایا پھر اس سردار یعنی اللہ بھی خوش ہو گئے سی کہ ہاں یار بڑے کمال کے بندے ہیں کہ نہ میری گل مان رہی ہے. دیکھو نیکی کرن کی توفیق اللہ دینا یا نہیں دینا. ایک بندہ ہے کسی بندے کو بھیجتا ہے اپنے گھر کے کسی بچے کو بھیجتا ہے پیسے دے کے بھیجتا ہے کہ جا بچہ فلاں چیز لے کے آ. پیسے بھی دیتے سواری بھی دیتی ہے تمام تر سہولیات بھی دیتی ہیں کہ فلاں چیز لے کے آ. جس وقت وہ لے کے آسی اس کا کوئی کمال ہو سی پیسے وہ خود دے رہا سہولیات وہ آپ دیتا پھر. اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اللہ نیکی کرنے کی توفیق بھی خود دیتا ہے اور پھر اپنے فرشتے کو اکٹھا کر کے آتا ہے کہ بڑا میرا شکر گزار بندہ ہے بڑا میرا اچھا بندہ ہے کہ اس نے میری گل مان رہی ہے. حالانکہ اللہ توفیق بھی خود دیتا ہے اور فرشتے کے اندر اپنے اس انسان کی تعریف بھی آپ. اللہ کی ذات ایسی ذات ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میری جتنی نعمتیں بھی ہیں اور نعمتوں کے متعلق میں درس چھوڑے اللہ تو حسوہا کہ اللہ کی نعمتیں شمار کے اندر نہیں آ سکتی. اللہ نے فرمایا میری جتنی بھی نعمتیں لیکن شکرتم لازیدنکم کہ اگر تم میرا شکر کیتا میری نیکیاں دیتے میری نعمتیں دیتے میرے کمالات دیتے تم اگر میرا شکر کیتا لازیدنکم میں رب اپنے ذات کی قسم چاہ کے آخدا لازیدنکم میں انہیں نعمتوں کے اندر انہیں مال کے اندر اولاد کے اندر کمی نہیں کرنی. لازیدنکم میں رب قسم چاہ کے آتا میں انہیں کے اندر اضافہ کرنا ہے. ہاں بھلائی کفرتم اگر تم نے رب کی نعمتوں کی ناشکری کی تھی ان عذابی لشدید پھر یہ بھی یاد رکھے کہ میں رب کی پکڑ بھی بڑی سخت. دیکھو کہ ایک بندہ قرآن کو اللہ سوکھا بنا کے نازل کرتا ہے. ایک بندہ ہے اس نے کوئی دوسرا بندہ اس دوتے کوئی عنایت کرتا ہے اس نے کوئی پیسے وغیرہ دیتا ہے اس نے ویسے اس دوتے کوئی مہربانی کرتا ہے. دوسری دفعہ اگر آسی تو اس بندے نے متھے دوتے وال پہ کہ یار ایک دفعہ دیر جو چھوڑیا تو بچ کیوں آ گیا. اللہ فرماتا ہے میں رب کی ذات ایسی ذات ہے ایک دفعہ نہیں. اللہ نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ کہ جڑا اللہ کے واسطے ہوتا ہے اللہ اس بندے کے واسطے بن جاتا ہے. اور اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف ایک گٹ ایک بالش چل کے آئے اللہ نے فرمایا میں پورا ہاتھ چل کے آتا اپنے بندے دے کیوں کیونکہ میری ذات ہے میں رب کی ذات
ہے جن کی کوئی مثل بھی نہیں، جن کی کوئی مثال بھی نہیں، دنیا کے اندر اس کو سمجھنا ناممکن ہے۔ ہاں اس قدر تم سمجھ سکتے ہو اللہ نو کہ یار فلاں نعمت بھی یہ ذات کی اور نعمت نہیں کر سکتا، یہ جی سانس والی نعمت ہے، پانی والی نعمت ہے، یہ جی دوسری نعمت یہ دیون والا صرف رب کی ذات ہے، یہ نعمت اپنی طرف نہیں آتی۔ دیکھو تساں ایک تصویر ہے، تصویر تھانوں کوئی بندہ کسی اجنبی کی تصویر لیا کے دکھاوے، جس بندے کو تساں ویکھیا بھی نہ ہوئے، اور پھر تھوڑے کو کوئی پوچھے کہ یہ تصویر بناون والا کوئی ہے یا نہیں، تو تساں کہ آخو اس کو بناون والا ہے یا نہیں؟ تصویر تھوڑے سامنے، اس تصویر کو بناون والا کوئی ہو سی کہ کوئی نہ ہو سی، یا خود بخود بن رہے سی، تصویر بناون والا ہو سی مسلم، اگرچہ تساں اس کو نہ بھی دیکھیا ہوئے پھر بھی تساں آخو کہ یار یہ تصویر خود بخود نہیں بن سکتی، اس کو بناون والا کوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ کائنات ایک تصویر ہے، اس کائنات کو تساں دیکھ لو، اس کے اندر تمام چیزیں آسمان دیکھ لو بغیر ستونہ تو کھڑا کیتا ہے، زمین میں پانی میں بچھا چھوڑے ہے، ان تمام چیزوں کو اگر تساں دیکھو تو تمہارے ذہن کے اندر یہ چیز آنی چاہیے کہ اتنا بڑا نظام، اتنی بڑی کاریگری کرن والا بھی کوئی ذات ہے، ساری عقل تسلیم کرے یا نہ؟ اللہ نے فرمایا اگر کہ میری قدرت دل دیکھے تو میں رب کو سمجھنا کوئی مشکل کوئی نہیں، لیکن مثالاں دے نال نہیں، مثالاں دے نال نہیں کہ جی اگر کسی وزیر اعظم ملنا ہوئے تو پہلے اس کی سیکٹری وغیرہ ملنا پوسی فلاں ملنا، اللہ فرماتا ہے میں رب مثالاں تو پاک ہوں، اگر میں رب کو سمجھنا ہے تو انسان اپنے ذات کے اندر، انسان اپنے نفس کے اندر نظر کرے، میں اس کو اپنے انسان کی ذات کے اندر بھی میں رب نظر آ سکتا، کتنی کاریگری کرنے والا کوئی نہ کوئی حاضر ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ایسی رد بھی نہیں، اگر اتنے بھی عذاب بچ بھی گیا تو پھر آخرت کے اندر میری عذاب تو نہیں بچ سکتا۔ کیوں؟ اللہ نے پیغمبر دیکھو ایک بندہ آیا ہڈیاں چاہ کے آیا بالکل بسیدہ، فرمایا کہ یہ جڑی ہڈیاں بسیدہ ہو گئی ہیں انہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر انہوں آگ کہ جس شخصیت نے جس ذات نے پہلی دفعہ پیدا کیتا ہے اور دوسری مرتبہ بھی پیدا کرنے کے قادر، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایسا مرد ہے سارے کو حساب کتاب نہیں ہونا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیا کے سمجھ چھوڑ بھی سے کہ مرد تو بعد میں دیکھیا ویسی نہ کسی اگلے جہاں دیکھے نہ کچھ اصل کیوں ایمان لے گیا میں اللہ کا بندہ اپنی ذات سے دیکھ، اپنی ذات سے دیکھ تو ہے کوئی نہ تم پیدا کیتا ہے رب نے، اگر کوئی چیز ایک ہوئی بھی نہیں اس کا نقشہ بھی نہ ہوئے تو اس کو پیدا کرنا مشکل ہے، یا کسی چیز کو توڑ کے اس کو بنانا مشکل ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری ذات کی طرف دیکھو، اپنی ذات کے بچ اپنی انسان اپنے وجود کے اندر دیکھ کے میں رب کو پہچان سکتا ہے۔ تو دعا یہ ہے کہ سب اللہ رب العزت اپنی پہچان دے اور پھر اس پہچان کے بعد اپنے حکم منن کی بھی توفیق عطا کرے، اور پھر اللہ کا حکم اس طریقے نال منی جائے جہاں طریقہ خود اللہ کا پیغمبر، اگر اللہ نے پیغمبر کا کوئی طریقہ نہیں تو پھر نماز بھی انسان کے واسطے وبال بن گئی کہ عید تو پہلے ڈبل پڑھے، حضرت علی نے فرمایا نماز تک جہنم میں پہنچا چکی، اے اللہ نے پیغمبر کے صحابی نماز جہنم میں پہنچا چکے تھی، فرمایا نماز نہیں ہے تیرا پیغمبر کے خلاف طریقہ کی میں جہنم میں پہنچا چکا۔ دعا یہ ہے سانو رب اپنی پہچان بھی دے اور پھر اس کا شکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، لیکن اس طریقے نال جہاں طریقہ سانو پیغمبر نے دسیا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔